السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اس سے پہلے ہم سورۃ فاتحہ کی ایکسپلینیشن کر چکے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹائٹل ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین سے پہلے مجھے دوبارہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کا پس منظر جاننے کی ضرورت پڑی، اور اس سلسلے میں میں نے دوبارہ اس پہ غور کیا۔ معزز سامعین، تمام تعریفوں کا حقیقی مستحق اللہ رب العالمین ہے، اور نہ صرف حقیقی تعریف کا مستحق ہے بلکہ دنیا کی ہر شے اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور اللہ کی فرما برداری تمام آسمان والے اور زمین والے خوشی اور ناخوشی سے کر رہے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اطاعت کرتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ جب ہر شے اسی کی بنائی ہوئی ہے تو پھر وہی حقیقی تعریف کا مستحق ہوا نا۔ سورۃ تغابن میں زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اس کی تسبیح کرتی ہے۔ جب ہر شے اس نے بنائی اور ہر شے اس پر انحصار کرتی ہے تو پھر مالک یکتا بھی صرف وہی ہے۔ جب ہم ہاس و ہاس صرف اس کی تعریف کرتے ہیں اور ہر شے تعریف کرنے پر مجبور بھی ہے تو ثابت ہوا کہ وہ حقیقی معبود برحق ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ کے بندے اس کی تعریف کرنے میں شدید تر ہیں۔ معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس کے پس منظر میں ہم لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کہ ہم اس الہ کی وہ تعریف کر رہے ہیں جو اصل حقیقی بلند سب سے بڑھ کر ہے۔ احادیث میں ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ پھر الرحمن الرحیم کی آیت، جس کو مختصراً پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نہایت رحم کرنے والا و مہربان ہے۔ رحمان یعنی رحمتوں کا منبع، اور رحیم یعنی بے پناہ رحمتیں تقسیم کرنے والا۔ وہ اس قدر رحیم و کریم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مشیت سے پیدا کرنے کے ساتھ ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اس نے نہ صرف ہمیں دنیا کی زندگی کا متاع و سامان بخشا بلکہ اخروی زندگی کا بھی سامان مہیا کیا۔ دنیا میں ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا، اور آخرت کی بھی ہمارے لیے سامان ہدایت مہیا کیا۔ کیا ہر دور میں کسی نبی کا ہدایت کا سفیر بن کر آنا کیا اس کی رحمانیت نہیں؟ اور بنی نوع انسان پر اس کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر ہدایت کی اس نعمت کا سلسلہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اس عظیم نعمت کو مکمل کیا اور دین اسلام کو پسند کیا۔
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور قیامت تک اس ہدایت عظمیٰ کو مکمل کر دیا جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس زندہ و جاوید ہے، اور قیامت تک ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے اور اخروی زندگی کی کامیابی کی ضمانت بھی۔ معزز سامعین، اس رحمان اور رحیم نے ہمیں اس قدر زیادہ اور متواتر نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اگر انہیں شمار کرنے لگیں تو ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس رب العالمین نے ہمیں پالنے کھلانے کے ساتھ ساتھ نعمتوں اور رحمتوں کی انتہا کر دی، اور ہماری اس زندگی کے ساتھ دوسری نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی کے لیے رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے ایک ایسی رحمت بھیجی جو ہدایت کا مکمل نمونہ ہے۔ اور اس رحمان الرحیم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ معزز سامعین، الحمدللہ کا پس منظر اگر لا الہ الا اللہ ہے تو رحمان و رحیم یعنی اللہ کی محبت کی انتہا اپنی مخلوق سے محمد الرسول اللہ نہیں تو کیا ہے؟ اور اس طرح ان دو آیات میں توحید و رسالت کا پس منظر آ گیا، اور اگلی تیسری آیت مالک یوم الدین میں یوم آخرت کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ تو مالک یوم الدین سے پہلے میرے کچھ اشعار ہیں، اور میں نے اشعار میں مالک یوم الدین تک پہنچا، وہ کچھ یوں ہیں۔ تفکر عالم ہو سے یہ ادراک جاگا ہے، تفکر عالم ہو سے یہ ادراک جاگا ہے، توحید کے انوار سے یہ ادراک جاگا ہے، میری یکسو محبت سے یہ چراغ جاگا ہے، میری یکسو محبت سے یہ چراغ جلا ہے، گئی رات تھی آخر کہ یہ ادراک جاگا ہے، محبت ہوگی رب کی پھر محبت نبی ہوگی جب، تو سمجھ پھر تجھ کو ام القرآن کا یہ ادراک جاگا ہے۔ یادائے محبت کی یہ داستاں کیا تھی، اسی شب میں محبت کا یہ ادراک جاگا ہے، تیری حمد کی انتہا جب ابتدا ہو تو اسی غور سے کچھ رحم کا یہ ادراک جاگا ہے، لفظ عالمین توحید و رسالت میں پنہا کیوں ہے، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کا یہ ادراک جاگا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے بعد مجھے کچھ مالک یوم الدین کا یہ ادراک جاگا ہے۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک۔ اس آیت تک پہنچتے ہوئے مجھے یہ سارا پس منظر بیان کرنا پڑا، اور رحمان و رحیم کی رحمانیت کو دیکھتے دیکھتے میں اس عارضی دنیا سے بڑھ کر اخروی دنیا تک میں پہنچا، اور اخروی دنیا کو ایک پرماننٹ دنیا جب ہم دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں یہ جو عارضی دنیا ہے یہ ایک لمحاتی نظر آتی ہے، جیسے سوئی کو ہم سمندر میں بگوئیں اور باہر نکالیں تو جتنا پانی اس سوئی کے ساتھ لگتا ہے وہ پانی مثال ہے اس دنیا کی، اور وہ سمندر مثال ہے اخروی زندگی کی۔ اور
اگرچہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن یہاں اس دنیا کی جو بے ثباتی ہے، اس کا جو عارضی ہونا ہے، وہ اخروی حیات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انصاف کے تقاضے بھی مکمل طور پر پورے نہیں کیے جا سکتے، اور یہ عقلی طور پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایسی دنیا ہونی چاہیے، اور ایسی دنیا ہے جہاں پر پورے کے پورے انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیے جا سکے۔ تو مالک یوم الدین وہ اس دنیا میں بھی تو مالک ہے، مگر یہاں کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اور ان کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے جو بطور آزمائش ہے، لیکن اخروی جو زندگی ہوگی اس میں رب العزت جو ہے وہ فرمائیں گے سورہ غافر میں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ واحد کی اور قہار کی ہے۔ وہاں جو بدلے کے دن کا مالک ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا، جیسے کہ دنیا میں مجازن تھے۔ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کے دن ہے، جس دن تمام بھلے برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کرے تو یہ اس کا اختیاری امر ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے، حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لے گا اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے تکبر والے؟ تو معزز سامعین، اس دنیا میں جو عمل بھی ہے وہ بطور آزمائش ہے۔ اگر کسی کو عہدہ مل رہا ہے تو وہ بھی بطور آزمائش ہے، اگر کسی کو منصب مل رہا ہے تو وہ بھی بطور آزمائش ہے، اگر کسی کو بہت زیادہ مال عطا کیا گیا ہے تو وہ بھی بطور آزمائش ہے، اور اگر کسی کو نپا تلا دیا گیا ہے تو وہ بھی بطور آزمائش ہے۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی اختیار ملتا ہے تو اس کے اندر جو تکبر پیدا ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ عطا کیا گیا ہے وہ بطور آزمائش ہے۔ اخروی جو زندگی ہوگی اس میں تمام کے تمام انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وما علینا الا البلاغ المبین۔